نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور کیا چیز ہے؟ نور سے مراد وہ چیز جس کی وجہ سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں پہچانی جاتی۔ مثلا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نگاہیں بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نور کی وجہ سے۔ ایک ہماری آنکھوں کا نور ہے جو باطنی ہے، اور ایک ظاہری یا خارجی نور ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور چاہیے۔ اگر مکمل اندھیرا ہو جائے تو کیا ہو؟ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم کو کچھ دکھائی نہ دے۔ تو دنیا میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالی ہی کا پیدا کردہ ہے، اللہ تعالی ہی کے اذن سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اور نور سے مراد علم بھی ہے، علم، ہدایت، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل۔ علم کا اپوزٹ جہل، اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو، جو تاریکی اور ظلمت ہے۔ رکوع کے ابتداء میں نور کی بات ہے اور آگے جا کر اندھیروں کی بات ہے۔ دونوں کنٹراسٹ دکھا دیے گئے کہ نور سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اندھیروں میں کیا نقصان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے مختلف چیزوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ نور سے مراد اگر ہم یہاں ہدایت لیں تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا انتظام اللہ تعالی نے کیا ہے۔ سورج چمک رہا ہے، کس نے اس کو چمکایا؟ وہ اپنی ایک مخصوص رفتار سے اپنی گیلیکسی کے اندر اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ رواں دواں ہے۔ کس نے اس کو یہ راستہ دکھایا؟ کس نے اس کو یہ صلاحیت بخشی؟ اللہ نے۔ آسمانوں پر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایت اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں، خواہ پہاڑ ہیں، خواہ کوئی اور چیز ہے، وہ سارے کے سارے کس کی بتائی ہوئی، کس کی دی ہوئی روشنی اور رہنمائی میں اپنا کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ ہے ہر اس چیز کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اور ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان صاحب ایمان ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، یعنی اس کی ہدایت کی مثال، اس کی اس رہنمائی کی مثال کیسے ہے؟ ایک مثال سے اب وضاحت کی جا رہی ہے۔ کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے۔ مشکات سے مراد، طاق سے مراد یہاں انسان کا دل ہے۔ فیہا مصباح، یعنی یہ بندہ مومن کا دل ہے مشکات۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے۔
چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے، یعنی بندہ مومن اور اس کا دل، اور اس دل میں ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. المصباح، اور یہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے. زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو، شیشے کی قندیل جو بہت چمکدار ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ اگر شیشے کے کیس میں ہو تو زیادہ روشنی دیتا ہے. اب یہ اس ایمان کے لیے مزید ایسی چیزوں کی مثال دی گئی کہ جس سے وہ اور چمکتا ہے، گویا وہ اس کا ماحول ہے، وہ کیس اس کو سراؤنڈ کرتا ہے، اس شعلے کو. الزجاجہ، یہ شیشہ یا فانوس ایسا ہے کأنہا کوکب دری، اتنا کلیئر، کرسٹل کلیئر، اتنا چمکدار، گویا چمکتا تارا ہے. بالکل پیور روشنی ہے اس کی، چھن چھن کی روشنی جیسے ستارے سے نکلتی ہے ایسے ہی اس کے شیشے سے نکلتی ہے. یوقدو، روشن کیا جاتا ہے. کیا؟ یہ مصباح، یہ چراغ. کس سے؟ من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، بابرکت. کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیتونۃ، زیتون کے درخت کی طرف. اور زیتون کا درخت بھی وہ کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ لگتی ہے، نہ مشرق سے کوئی اوٹ ہے نہ سایہ ہے اور نہ مغرب سے. ایسا درخت جو اونچائی پر ہو، جس کو ہر طرف سے روشنی ملے، اس درخت کا تیل نہایت عمدہ ہوتا ہے. گویا اس بندہ مومن کے ایمان کو جس تیل سے روشن کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہترین، صاف اور شفاف ہے. شیشے کے اندر چراغ ہر طرح کی ہوا کے تھپیڑوں اور ماحول کی کثافتوں سے محفوظ ہے. اور شفاف تیل اس لیے کہ کسی وقت بھی اس کے اندر چونکہ کوئی خرابی نہیں ہوتی تو وہ خوب چمکنے میں مدد دیتا ہے، یعنی شعلہ پھر کبھی ماند نہیں پڑتا. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نہ ہی ٹچ کرے، نہ ہی چھوئے. ولو لم تمسسہ نار، یعنی اگر خارجی عوامل نہ بھی ہوں، سارا ماحول بھی مخالف ہو، لیکن اندر کی روشنی اور اندر کا چراغ جلتا رہتا ہے اور انسان کو حق پر، ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، خواہ چاروں طرف سے کوئی بھی چیز اس کو جلانے، بھڑکانے، سلگانے میں مددگار نہ ہو. نور علی نور، نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں روشنی، ہدایت، نور کا ماخذ، سورس صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اسی سے ہر ایک کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے، اور یہ طلب بہت طاقتور ہے، بہت اسٹرانگ ڈیزائر ہے انسان کی. اگر اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو مندمل نہ کیا جائے تو پھر جو ہی کہیں مواقع میسر آئیں، انسان حق کو پہچان کر فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. گویا یہ حق کی پہچان اور حق کو جاننے کی خواہش ایک تیل کی طرح ہے جو انسان کے اندر ابل رہی ہے، اور جو ہی کوئی خارج سے اس کو جلانے والی چیز ملتی ہے فوراً جل اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. بندہ مومن اپنی فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیتا. جو ہی حق کی دعوت سامنے آتی ہے فوراً سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. پھر دیکھیے آیت کو، اللہ نور السماوات والارض. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات.
جس انسان کا مقصود اللہ کی ذات نہیں، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. روشنی کا اصل منبع، ہدایت کا اصل ذریعہ، صحیح طریقے کی اصل رہنمائی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. جو شخص بھی ہدایت چاہتا ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے آقا کا طلبگار ہو، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری خدائی ایک طرف اور وہ رب ایک طرف. کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، جس شخص کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے پھر وہ کسی خیر سے محروم نہیں رہتا، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اور اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک تاق کی طرح ہے. تاق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آج کی شکل کے بنی ہوئی تاکیاں ہوتی ہیں، دیکھیں کبھی؟ مجھے ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر جو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں جب میں نے دل کی تصویر سینے میں رکھی ہوئی دیکھی تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی. اگر آپ سینے کے اندر دل کو اپنی اصلی جگہ پر دیکھیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سے اسی طرح کی شیپ آتی ہے، بالکل تاک کی طرح ہے. ڈائفرام جانتے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیے کہ مثل نورہ کمشکات، تو سب سے پہلے مشکات کا ذکر ہے. مشکات کہتے ہیں تاق. پرانے گھروں میں قلعہ نما جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں کے اندر اس طرح کارڈ جگہ ہوتی ہے جس میں چیز اور کچھ بڑی ہوئی باہر کو شیلف سی، اس کے اندر عموماً اسی طرح کے چراغ رکھے جاتے تھے. اس کو تاکی بھی بولتے ہیں، تاکی اردو میں تاق کہتے ہیں. کمشکاتن، ایک تاک کی طرح، تو گویا وہ اندر کا سینہ ہے، سینے کا جوف ہے یا خول ہے. فیہا مصباح، اس میں کیا ہے؟ ایک چراغ ہے. اور وہ چراغ اصل میں کیا ہے؟ مومن کے دل کے اندر ایمان. اس تاک میں وہ رکھا ہوا ہے جس میں ایمان ہے، ایمان کی روشنی ہے. ایمان پھر مصباح ہے. مصباح کا لفظ روٹ کیا ہے؟ سواد بے ہے، صبح. صبح کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو کہتے ہیں، اور روشنی ہوتی ہے اس وقت. تو مصباح مفعال کے وزن پر صبح سے، یعنی چراغ. المصباح فی زجاجہ، یہ مصباح جو ہے، یہ چراغ جو ہے ایسے ہی نہیں، یہ ایک شیشے میں ہے، کیس میں ہے. یعنی جیسے یہ چراغ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لیمپ کے آس پاس اوپر یہاں سے کھلا ہوتا ہے کیونکہ شعلہ کی وہ دھواں وغیرہ وہاں سے نکلتا نا، تو شیشے کے کیس میں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شیشے کا یہ کیس کیوں بنایا جاتا ہے؟ چراغ کے لیے، شعلے کے لیے، تاکہ ہوا سے بجھ نہ جائے. اور دوسرا پرپس کیا ہوتا ہے کہ روشنی مزید پھیلے. آپ کبھی غور کیجئے کہ جتنے بھی لائٹس کے اوپر خول ہوتے ہیں ان کے دونوں پرپس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ روشنی کو میگنیفائی کرتا ہے اور دوسرے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایون اگر شعلہ نہ بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، یا گیس کے جو وہ جلتے ہیں بلب سے اس کے اوپر بھی شیشہ ہوتا ہے. تو شیشہ اس روشنی کو مزید پیوریفائی کرنے میں اور مزید بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو شیشے کی قندیل کیا ہے؟ ایک طرح سے ماحول ہے. ایمان کو اگر اچھا ماحول مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی فطرت کا انسان جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، اس کو اچھا ماحول بھی مل گیا تو کیا ہوا؟ اس چراغ کی روشنی دور دور تک پھیل گئی. وہ شخص پھر صرف اپنی ذات میں نہیں جلتا، وہ پورے ماحول کو منور کر دیتا ہے. اچھا ماحول انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے اس کے خیر کے پیغام کو آگے لے جانے کے لیے. اس کو آپ یوں سمجھیے، ہم اپنی ہی مثال سے دیکھتے ہیں کہ مثلاً میں نے اگر قرآن پڑھا، ایک علم حاصل کیا، یہاں بیٹھ کر اس وقت پڑھا رہی ہوں، میرے آس پاس کیا ہے؟ ایک ماحول ہے. یہ ماحول کن سے مل کر بنا ہے؟ انسانوں سے. وہ کون سے انسان ہیں میرے آس پاس؟ جن کے ہاتھوں میں پھر قرآن ہے. تو نورن علی نور ہو گیا نا، کہ ایک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے، اور پھر یہ سارے چراغ اس چراغ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے مددگار ہیں. اگر یہ ماحول میسر نہ آتا مجھ کو
تو یہ نور صرف اس سینے میں رہ جاتا. تو یہ جو ماحول ملا، پھر یاد رکھیے کہ کبھی تو انسان کو ماحول بنا بنایا مل جاتا ہے اور کبھی اس کو بنانا پڑتا ہے، اور زیادہ تر انسان کو بنانا ہی پڑتا ہے. اس وقت آپ کو بنا بنایا مل گیا، لیکن جب آپ اس ماحول سے نکل کر کسی نئے ماحول میں جائیں گے تو اپنی حفاظت کے لیے کہ یہ چراغ بجھ نہ جائے پھر ایک اور ماحول کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے پھر کوشش چاہیے ہوگی. پھر وہ ماحول آپ کی کوشش اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کے میسج اور آپ کی تڑپ اور آپ کی خواہش کو پھر آگے پہنچائے گا. المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ، اور یہ شیشہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری، جتنے زیادہ صاف دل لوگ آپ کو مل جائیں، جتنا زیادہ ایمانی ماحول ہو اتنا آپ چمکیں گے. اور اگر منافقوں کی کثرت ہو آس پاس، انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات. کہ اگر آپ کا واسطہ جھوٹے لوگوں سے ہو، فریبی لوگوں سے ہو، دھوکے باز لوگوں سے ہو، ایسے لوگوں سے ہو جن کے اندر ایمان کی رمق نہیں، تو وہ آپ کے لیے سپورٹ بننے کی بجائے اس شعلے کو بھی بجھانے میں مددگار ہو جاتے ہیں، آپ کے ایمان کے لیے بھی خسارہ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بے شمار مخلوق ایسی ہے جو بہت صاف دل ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان کے ساتھ ایک ایسا معیار دیتا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ الگ الگ ہونے لگتے ہیں، پہچانے جانے لگتے ہیں. اور جن لوگوں کو ایمان سے دلچسپی نہیں ہوتی وہ خود بخود چھٹ بھی جاتے ہیں، دور بھی ہو جاتے ہیں، اور بالآخر انسان اس بہترین ماحول سے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے. کأنہا کوکب دری، چمکتا تارا. یہ کون ہے؟ چمکتے دل والے لوگ، پھر صاف نیتوں والے، اچھی انٹینشنز والے، اچھے جذبات رکھنے والے، کیونکہ روشنی تو انہی کے ذریعے چھن کے جائے گی، منافقوں کے ذریعے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا چراغ جب جلایا تھا مکہ میں، اور مدینہ میں آ کر وہ جب اور چمکا تو اس روشنی کو پوری دنیا میں ایمان والے لوگ لے کر پھیلے. منافق تو اپنی موت آپ مر گئے، ان کی قسمت میں اس دین کی خدمت نہ تھی، اگرچہ وہ اس چراغ کے بالکل پاس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی ہوتے تھے، لیکن اپنی بدنیتی کی وجہ سے وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ایمان کا یہ چراغ کہاں سے اپنی طاقت لیتا ہے؟ یہ شعلہ کس کے بل پر جلتا رہتا ہے؟ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. مراد ہے اسلام کا صاف ستھرا علم، حقیقی علم، وحی الہی پر مبنی علم، قرآن اور سنت کا علم، کہ جو اس ایمان کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، جس میں کوئی تعصب نہیں، کوئی کسی کے ساتھ عداوت نہیں. لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ اس نے مشرق سے کسی کا اثر قبول کیا اور نہ مغرب سے کسی کا کیا. وہ مشرق و مغرب کے ایسوسی ایشن سے بالا ہے، اس کا تعلق نہ ایک گروہ سے ہے نہ دوسرے سے ہے، کیونکہ کسی بھی گروہ سے متعلق ہونا، کسی بھی خاص قسم کے ساتھ تعصب رکھنا، اپنے کو کسی خاص ایک سیکٹ سے وابستہ کر لینا، کسی خاص گروپ سے وابستہ کر لینا، انسان کی بہت سی صلاحیتوں کو بسا اوقات ختم کر دیتا ہے. کیونکہ اگر مقصود اللہ کی ذات ہو تو ہی صحیح روشنی نصیب ہوتی ہے انسان کو، اور اگر مقصود دنیا کا کوئی مفاد ہو، خواہ مال و دولت ہو، خواہ انسانوں کی طرف سے ملنے والا تعاون ہو، یا کوئی اور اغراض ہوں، جب تک اللہ کے نام کو بلند نہ کیا جائے، مختلف انسانوں یا مختلف گروہوں کے نام کو بلند کرنے کی فکر ہو، یا کچھ شخصیتوں کو پروموٹ کرنے کی فکر ہو، تو پھر وہ تیل خالص نہیں رہتا، وہ سورس گدلا جاتا ہے، اور گدلے تیل سے صحیح چراغ نہیں جل سکتا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی نہ مغربی، صرف اللہ کا. یکاد زیتھا یضیء، ایسا تیل، ایسا خالص علم، ایسا خالص دین تو خود بخود دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتا ہے. وہ تو آپ سے آپ چمک اٹھتا ہے، پہچانا جاتا ہے.
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ کوئی اور اس کو سپورٹ دینے کے لیے آگے بڑھے یا نہ بڑھے، کوئی اور آ کے اس کو جلائے یا نہ جلائے، وہ خالص چیز خود بخود پھوٹی پڑتی ہے. وہ تو تیل اپنی پیورٹی کی وجہ سے اتنا چمکدار ہے گویا خود ایک شعلہ ہے. صحیح علم جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جو خالص وحی الہی پر مبنی ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہو، نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، خاص خطے یا علاقے یا خاص لوگوں کی طرف منسوب نہ ہو، وہ ایسا نور ہے، ایسی نار ہے کہ جس کے اندر خود بھڑک اٹھنے کی صلاحیت ہے. نور علی نور، نور پر نور، نور پر نور، ایک نور کے ساتھ دوسرا نور، قرآن کے ساتھ سنت، اللہ کی ذات بھیجنے والی اور اس کا نبی آگے بتانے والا جو اس کا عملی نمونہ تھا. لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود، اتنے صاف چشمے کے بہنے کے باوجود سب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کی طرف تو بس اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ جو یہ نیت لے کر آئے، جس کا مقصود اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہ ہو، جو شرک سے خالصتاً پاک ہو. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں اللہ لوگوں ہی کے لیے بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. نور علی نور کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک نور فطرت تھا پہلے، جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ فطرت میں حق کی طلب ہے. پھر نور وحی ملا، الہامی تعلیمات انسان کو نصیب ہوئیں، ان کی روشنی ملی. فطرت کو وحی الہی مل گئی، اس کے نتیجے میں نور ایمان پیدا ہوا. ایمان وہ گرہ ہے نا، یعنی دل کی تڑپ ایک طرف سے اور الہامی تعلیم دوسری طرف سے، یہ دونوں آ کر مل گئیں. اندر کی تڑپ اور اللہ کی تعلیم دونوں نے ملاپ کیا، اس سے ایک اور روشنی پھوٹی، اور وہ کیا تھی؟ ایمان کی روشنی. ایمان ایک گرہ لگ جاتی ہے نا، یقین آ جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے. اور اس نور نے پھر ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی. اچھے برے کی تمیز سامنے ہو گئی، اچھائی برائی سمجھ میں آنے لگی، حق کو باطل کی پہچان ہونے لگی، خیر اور شر کے پیمانے محسوس ہونے لگے. اور جو نور ایمان سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں حق کی طلب تھی، تڑپ تھی، اور وحی الہی سے وہ پوری ہو گئی کہ ایمان نصیب ہو گیا، چراغ جل اٹھا، تو بھی اس چراغ کو جلتے رہنے کے لیے دو چیزوں کی نہایت شدید ضرورت ہے. ایک تو فانوس ہے، ماحول ہے، اور دوسرے وہ تیل ہے. جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے ماحول کو اختیار کرے، اچھے ماحول میں اٹھے بیٹھے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرے جہاں اس نور کو مزید پھیلنے میں مدد ملے. اور دوسرے اس تیل کا اہتمام رکھے، قرآن و سنت کے علم کا، کہ جس سے وہ شعلہ ہمیشہ شعلہ ہی رہے، کبھی بھی بجھ کر راکھ نہ ہو. یہی طریقہ ہے مرتے دم تک خود کو ایمان پر قائم رکھنے کا. اچھا ماحول، اچھا علم، نہ علم سے رابطہ ٹوٹے. اور اچھے علم کی پہچان کیا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، کوئی پریجوڈس نہیں، کوئی مشرق و مغرب نہیں، جغرافیائی تقسیموں سے بالا، نسلی تعصب سے بالا، لسانی تعصب سے اونچا، ہر تفرقے اور ہر اختلاف سے اوپر، ایک رب کی ذات کو تھامے ہوئے. بس ایک، جب صرف ایک کو تھامتا ہے پھر کوئی اختلاف نہیں رہتا. اور اس علم کی پہچان کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ خالص تیل سے اس کو جب تشبیہ دی گئی تو فرمایا اتنا چمکدار ہے کہ کوئی بھی دیکھے بغیر، دیکھ کر متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر کوئی اس کو جلا کر سامنے لا کے نہیں بھی دکھاتا تو اس کو تو دیکھتے ہی سلیم فطرت پہچان جاتی ہے کہ حق یہی ہے، حق یہاں ہے. اس کے لیے اس کو کوئی بڑی دلیلوں اور تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے بتانے اور سمجھانے کی بھی کوئی بڑی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو حق کو دیکھتا اور پہچان جاتا ہے کہ سچ تو یہی ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور. جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر روشنیوں میں ترقی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، پھر کوئی اندھیرے نہیں، پھر دل پرسکون ہے، خوش ہے، آنکھوں میں چمک ہے، چہرے پہ نور ہے،
آس پاس نور ہے، پھر نور ہی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، حشر میں بھی نور ہے، پل صراط پہ بھی نور ہے. اسی لیے ایمان والے دعائیں مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس نور کی طرف لے جاتا ہے. اور لوگوں کے سمجھنے کو مثالیں بیان کی ہیں کہ لوگ حق کو پہچان جائیں. اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو. جی ہاں، ہجرت اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر ایک جگہ اچھا ماحول نہیں تو دوسری جگہ چلا جائے، چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر ان کے اندر رہنا ناگزیر ہو تو کچھ وقت ان کے اندر رہے اور کچھ وقت اپنے نور کو بڑھانے کے لیے بھی نکلے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ اس نور کو دو چیزیں بڑھاتی ہیں نا. ایک تو خارجی ماحول ہے، اگر وہ نہیں ملا تو ایک اور چیز بھی ہے. دوسری کیا تھی؟ علم ہدایت. اگر ماحول نہیں ملا تو کیا کرنا ہے؟ کسی وقت ماحول آپ کو چمکائے گا، اور اگر ماحول نہیں تو کہیں اور سے روشنی آئے گی. اس روشنی کو لا کے ماحول کو خود چمکا دیجئے. کیونکہ اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہم کو ماحول نہیں ملا. یہ بالکل جینوئن بات ہے، لیکن اگر ماحول نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آپشن بھی رکھی ہے، اور وہ تو اویلیبل ہے نا، وہ تو میسر ہے، اس سے تو فائدہ اٹھائیے. جی ہاں، جو ماحول انسان کو شیطان کی طرف لے جائے تو اس کے مقابلے کے لیے اچھا ماحول بھی تلاش کیجیے. جی ہاں، جتنے کنورٹیز ہیں ان کے اگر آپ پڑھیں تو یوں لگتا ہے نا جیسے وہ اندر سے پیاسے تھے، جو ہی سامنے وہ روشنی نظر آئی تو ایک دم کلک کی اور وہ ٹائی اپ ہو گئے. زیتون کے درخت کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جتنے بھی آئلز ہیں ان سب میں جس آئل کی روشنی سب سے اچھی ہوتی ہے وہ زیتون کا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی ہدایت کے سورسز ہیں، ان سب، جیسے عقل ہے یا کوئی اور چیز ہے، ان سب میں بہترین ہدایت کا سورس جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہدایت ہے. درخت اللہ ہی نے اگایا نا. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ قرآن مکہ میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا، اور یہ بالکل سچ ہے. مصری قرآن نے بہت اس کو خوبصورت بنا کے پڑھا، ترکی کے لکھنے والوں نے خوب لکھا. مجھے 2 دفعہ ترکی جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر جو مساجد ہیں بڑی بڑی، وہاں ان کا سٹائل یہ ہے کہ بہت بڑے گنبد کے نیچے چاروں طرف چراغ کا ایک سرکل ہالہ بنا ہوتا ہے. اس میں پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو چھوٹے چھوٹے شیشے کے آپ یوں سمجھے کہ وہ پاٹس رکھے ہوئے ہیں جن میں وہ زیتون کا تیل ڈال کر جلایا کرتے تھے. زیتون کے تیل میں بہت کم دھواں ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر مسجد کی وینٹیلیشن اس طرح رکھی ہوتی تھی کہ وہ سارا دھواں اٹھ کے ایک خاص مخصوص جگہ پر جمع ہو جاتا تھا، اور وہاں اس دھوئیں کے جمع ہونے سے جو پیور بلیک سٹف ملتا اس سے وہ سیاہی بناتے جس سے وہ قرآن پاک لکھتے تھے. اس لیے بہترین ڈارک انک کی وجہ سے خوبصورت قرآن لکھا جاتا تھا، خوبصورت خطاطی کے ساتھ ساتھ. تو زیتون کے تیل میں چمک بھی، صحت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مبارکتن، اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا صبغن للآکلین. اور آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ سوال بھی لکھا تھا آپ کے لیے کہ کون سا طریقہ قرآن میں پتہ چلتا ہے زیتون کے تیل کو بہترین استعمال کیا ہے. سالن کے طور پہ ڈپ کر کے کھانے کا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا. تو اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج اس کو وحی الہی سے تشبیہ دی گئی. تو ایسا زیتون جو ہلی ایریا پر ہو، ہلی سے مراد یہ ہے کہ اونچی جگہ پر ہو، جس کو دھوپ اچھی لگے اور کہیں سے سائے کی اوٹ نہ ہو، وہ زیتون زیادہ اچھی قسم کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کسی بھی فروٹ ٹری کو دیکھیں، اگر اس کو دن کا ایک حصہ ایک طرف سے سایہ ملے تو اس طرف کا پھل کچا رہ جاتا ہے اور اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جب کسی بھی چیز پہ کسی اور چیز کا سایہ پڑ گیا اور پوری روشنی اس کو خود نہیں ملی، دھوپ خود نہیں ملی، تو وہ اچھا پھل نہیں دے گا. اسی طرح دین کی وہ تعلیم جس میں اور اسکالرز کے، انسانوں کے خیالات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اس کا سایہ پڑا، اس کا اس گروہ بندی میں شریک ہو گیا انسان، اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا منزل اور مقصود بنا لی، شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گیا، انسانوں کے پیچھے دوڑنے لگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصل ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ صحیح روشنی کے لیے صحیح کتاب کا انتخاب ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جو درخت اونچا ہوگا تو اس کو کسی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے. جیسے ایک صحرا میں ہے، ہر طرف سے دھوپ پڑ رہی ہے، اس اینگل سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف سے دھوپ پڑ رہی ہے اس پر، لیکن اس کے باوجود اس کا جو سورس ہے، یعنی اللہ سے جو تعلق ہے اور اس کی ہدایت سے جو تعلق ہے، وہ اس کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے،
وہ ماحول کی جتنی بھی پھر بے دردی ہو اس میں سروائیو کر جاتا ہے. دیکھیں کہ ایک شعوری ہوتا ہے، ایک پیدائشی ہے. تو پیدائشی بھی وہی مسلمان ہوتا ہے جو شعوری ہوتا ہے، ورنہ اس کو پیدائشی نہیں کہہ سکتے. جی، ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے کہ ہر پیدائشی انسان مسلمان ہے. فطرت سب کی مسلمان ہے، لیکن جس کے اوپر اسلام کا ٹیگ لگتا ہے وہ شعوری طور پر اس کو پہچاننا ہے. تو ان لوگوں کو تلاش کر لیا جائے جو سننا چاہتے ہیں، جیسے یہ سننا چاہتے ہیں تو ان کو سنا دیجیے. یعنی اگر کوئی نہ سننا چاہے تو ان سے نہ آپ جھگڑیے، ان کو دیکھیے جو سننا چاہتے ہیں. اسی لیے جب کوئی مجھ سے بحث کرتا ہے یا نہیں سننا چاہتا تو میں کبھی پریشان نہیں تھی. میں کہتی ہوں الحمدللہ بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں. اگر یہ ایک نہیں سننا چاہتا تو اس کی مرضی، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں. ہم تو خیر خواہی سے ہر ایک کو سنانا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں سنے کوئی اور کسی اور سے بات کر لیجئے. یا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. تو ایک ایک لفظ کے آگے میں اس کا معنی لکھوں گی، تب آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. نور سے مراد ہدایت ہے، اس کی رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ زمین و آسمان کے لیے. یعنی ہر طرف ہر چیز اس کی رہنمائی میں کام کر رہی ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، یعنی مثل نور ہی، یہ نور ہی اصل میں کیا ہے؟ ہدایت. اس کے نور ہدایت کی مثال کیسے ہے؟ اس کو مثال دی کمشکات. یہ نور کس طرح ہے؟ ایک مشکات کی طرح. مشکات کہتے ہیں تاک کو. تاک ہے ایکچولی بندہ مومن اور اس کا سینہ. فیہا مصباح، مصباح کا لفظی معنی ہوتا ہے چراغ جو روشنی کرتا ہے، اور اس سے مراد ہے چراغ سے ایمان. ایمان کس میں آ رہا ہے؟ بندہ مومن کے سینے میں. اور سینے میں کیا ہے؟ دل. یعنی یہ جو مصباح ہے ایک چراغ، یہ ایمان جو دل میں ہے. پھر دل میں جب ایمان روشن ہوتا ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے ماحول سے. اور ماحول کیا ہے؟ زجاجہ. زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو. شیشہ جو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں پروٹیکشن، اور اس کو چمکنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک. اور یہ مراد ہے اس سے ماحول، سراؤنڈنگ. اور یہ زجاجہ کی صفت کیا ہے؟ کوكب دری. کوكب دری، دری کہتے ہیں نا چمکدار کو، در کہتے ہیں موتی کو. ستارہ ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. اور یہ مراد ہے اس سے ماحول، یعنی زجاجہ کی صفت ہے ماحول. اور کون سا؟ اچھا، خالص، روشن. پھر یہ چراغ کس سے جل رہا ہے؟ یعنی یہ چراغ جو ہے یہ جل رہا ہے تیل سے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت. کون سا؟ زیتونہ، زیتون کا، یعنی مبارک درخت کے تیل سے. اور یہ تیل کیا ہے؟ علم، علم ہدایت. اور اس درخت کی صفت کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. کوئی نہ مشرق ہے اس کے اوپر اثر انداز، نہ مغرب. یعنی یہ بالکل خالص ہدایت، یہ بالکل خالص ہدایت ہے. اس پہ نہ مشرق کا اثر ہے نہ مغرب کا اثر ہے. کسی دوسرے افکار سے متاثر نہیں. ہر قسم کی پولوشن سے پاک ہے، ہر ملاوٹ سے پاک. ہر ملاوٹ سے مراد غیر اللہ کے افکار اور نظریات اور فلسفے اور لوگوں کی من گھڑت باتیں اور روایات اور کہانیاں اور سوچیں اور تھنکنگ اور فلسفے اور شعر و شاعری اور کہاوتیں. ہر چیز سے پاک ہے یہ دین، اصل سچی خالص بات پر مشتمل، ہر ملاوٹ سے پاک. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء. یہ جو علم ہدایت، یہ تیل ہے، یہ چمکدار ہے. لو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو کوئی آگ نہ بھی چھوئے. یہ خود سے خود بھڑکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خود منواتا ہے. سچی اور اچھی بات اچھے دل میں خود بخود جگمگا اٹھتی ہے. منہ سے انسان نہیں بھی بولتا تو وہ شخص، یعنی ایک بندہ مومن جس کے اندر یہ علم آ جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے ایک اخلاق کا، کردار کا. لو لم تمسسہ نار، یعنی اسے آگے نہ بھی جلایا جائے تو اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے. نور علی نور، نور علی نور، نور پر نور. ایک نور کون سا ہے؟ یہ فطرت کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ہدایت کی طلب رکھی. علی نور، اس پر ایک اور نور، نور پر نور. دوسرا ہے نور دین، دین کا علم، ایمان. گویا ایمان ملا فطرت کے ساتھ تو کیا ہوا؟ ہر طرف روشنی ہو گئی، چراغ جل اٹھے، ہدایت مل گئی، سیدھا رستہ مل گیا، اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہو گیا. وہ نور جو اللہ کی ذات سے چلا تھا وہ اسی سے ملانے کا سبب بن گیا.
کہ روشنی میں آپ دیکھیے کہ ایک لنک ہوتا ہے نا، بیچ میں لنک ٹوٹ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. پورا لنک ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. قندیل میں چراغ جلاتا ہے اپنا خون جگر، خالص اور نکھرتا نظارہ جیسے شیشے کا بند توڑنے کو ہے. آندھیوں اور تند ہواؤں سے محفوظ، شعلہ بھڑکتے رہنے کے لیے، روشنی کے چمکتے رہنے کے لیے. ماحول کے اتھاں اندھیروں میں روح اپنی پوری روح کے ساتھ ایمان کا شعلہ جلائے ہوئے، مضبوط کیس میں بند لیکن پھر بھی چمکدار، وہ جہاں بھی جائے راستوں کو جگمگاتا، دلوں کو روشن کرتا، ستارے کی مانند دمکتا. یہ بلندیوں کا معجزہ ہے جو اسے اندھیروں کے اس پار دکھاتا ہے، دروازے کھولتا ہے ایک نئی دنیا میں جھانکنے کو، ایک طلسماتی دنیا کسی کی پہنچ سے پرے، خالص روشنی کے فوارے میں دم، لافانی روشنی نور، اندھیروں کی موت، نور علی نور. Journey of the light. The lamp in the niche burns its virgin oil, cast a glow clear and pure through its glass casement, protected from gales, storms, and strong winds. To keep the flame burning, to let the light shining in the dark shadows of the surrounds. The heart of the soul upright has the flame burning, encased, strong, deep within, yet shining. Takes it with him wherever he goes, lighting every pathway, lighting every heart, shining brightly as a star. Such is the miracle of the light, enables him to see through dark, opens vistas to lead into another world, a world tranquil, untouched and pure, to merge together into the fountainhead of light, the light forever, a triumph over dark. ماحول کا اثر. اگر بچہ نفرت سے جیتا ہے تو لڑنا سیکھتا ہے، شرمساری سے جیتا ہے تو خطاوار خود کو سمجھتا ہے، برداشت کے ساتھ جیتا ہے تو صابر ہونا سیکھتا ہے، نکتہ چینی کے ساتھ جیتا ہے تو نکتہ چینی کرنا سیکھتا ہے، حوصلہ افزائی کے ساتھ جیتا ہے تو خود اعتمادی سیکھتا ہے، تعریف کے ساتھ جیتا ہے تو قدردانی سیکھتا ہے، انصاف کے ساتھ جیتا ہے تو انصاف کرنا سیکھتا ہے، محفوظ ماحول میں پرورش پاتا ہے تو دنیا پہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے، پسندیدگی کے ساتھ جیتا ہے تو پسند کرنا سیکھتا ہے، قبولیت اور دوستی کے ساتھ جیتا ہے تو دنیا میں محبت پانا سیکھتا ہے. اگر بچے کا مذاق اڑایا جائے تو شرمیلا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ماحول نہ بھی ہو تو پھر بھی کیا ہے، ایمان اگر مضبوط ہے انسان کے اندر تو وہ خود بخود چمک اٹھے گا. یہ ایک اور بہت اچھا کمنٹ ہے، نور ایمان کے اجزائے ترکیبی، نور فطرت، نور وحی، نور ایمان. نور فطرت جو ہے وہ معرفت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈال کے بھیجی ہے. وعدہ الست بربکم، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں یا ماحول ہے جس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتا ہے. پھر نور وحی ہے، اس میں علم غیب ہے، قرآن ہے، کتاب و سنت ہے. پھر نور ایمان ہے، قلبی ایمان ہے، حقیقی ایمان، وہ ایمان جو دل میں جڑ پکڑ لے، وہ یقین جو انسان کی سوچ، فکر اور اس کے عمل کو بدل دے. ایکچولی مشکات طاق جو ہے نا، اس سے لفظی معنی جو ہے نا وہ طاق ہے. مراد یہ ہے کہ وہ جگہ، ایک بندہ یا بندے کا سینہ یا پھر اس کے اندر کا دل، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں جس کے اندر وہ شعلہ اٹھتا ہے. مصباح معرفت رب ہے، زجاجہ ماحول ہے، کوكب دری بہترین ایمانی ماحول ہے، اور یوقد من شجرۃ مبارکہ علم وحی، نور وحی، علم غیب ہے، نور علی نور، حقیقی ایمان اور پھر عملی ایمان ہے. اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. تو نور کے حوالے سے سورۃ کہف کا بھی نور سے خاص تعلق ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے روز کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی. اور پھر اس میں آپ خاص طور پر یہ جو نور کی بات ہے نا، اس میں ایک اور شرط بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے؟ جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے. اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نور زمین و آسمان پر محیط ہے. یہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. اس کو کسی چیز، کسی جگہ میں قید نہیں کیا جا سکتا، محصور نہیں کیا جا سکتا. زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس کو اپنے گھیرے میں لینے سے قاصر ہیں. یہ وہ سمندر نہیں جس کو کوزے میں بند کیا جا سکے، مگر یہی نور مومن کے دل میں سما جاتا ہے. وہ جو ساری زمین و آسمان پر حاوی ہے، جب سمٹ کر ایک مومن کے دل میں محفوظ ہوتا ہے تو اس کو زمین و آسمان کی وسعتیں دیتا ہے جس میں شرقی غربی نہیں رہتا. پھر مومن کی پہچان ایسے ہو جاتی ہے،
کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. بس اس نور کا احاطہ مومن کا دل ہی کر سکتا ہے جس کی تربیت قرآن اور حدیث کی زیر نگرانی ہوئی ہوتی ہے. گویا کہ یہ نور ساری کائنات میں پھیلا ہے، مگر اس کی طرف راہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے. مومن کے دل کو جس درخت کے تیل سے جلا ہوتی ہے وہ دن رات دھوپ کی سختی کا سامنا کرتا ہے، چنانچہ وہ درخت مضبوطی میں اپنی مثال آپ بن جاتا ہے کہ مشکلات ہی زندگی کو رنگ دیتی ہیں. چنانچہ اس درخت کا نچوڑ جب مومن کے دل کو دیا جاتا ہے اس کو یہی طاقت اور مضبوطی دیتا ہے کہ اس کی بنیاد اس تیل پر ہے جس کا سورس مضبوط ہے. مومن کوكب دري بن کر خود نہیں چمکتا، اس دنیا کے اندھیروں میں اوروں کو بھی راہ دکھاتا ہے، یعنی صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے. یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جب روشنی آتی ہے نا، جاء الحق وزهق الباطل، پھر باطل وہاں نہیں ٹک ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ اندھیرے کمرے میں ہو سکتا ہے نقصان دہ چیز پڑی ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ نقصان دہ ہے اور آپ لا علمی میں غفلت میں اس کو اٹھا لیں، لیکن جو ہی روشنی ہوتی ہے اور وہ نظر آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہی نہیں کہ اس سانپ کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کو اٹھا پھینکیں گے تو میرے لیے میرا قاتل ہے. اس سے پہلے وہی سانپ ہو سکتا ہے آپ کو بہت نرم ملائم کوئی چیز نظر آ رہی ہو یا کوئی رسی نظر آ رہی ہو یا کچھ اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی کیونکہ جب روشنی آتی ہے نا تو انسان کو حق و باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے. ایمان آتا ہے تو اچھائی برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، دلوں کی 4 قسمیں ہیں. دلوں کی 4 قسمیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا دل کون سا دل ہے. ایک تو صاف اور روشن دل، ایک غلاف دار اور بندھا ہوا جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھٹن کا شکار مثلا. ایک الٹا اور اوندھا. آپ دیکھیں کہ اگر اس چراغ کو آپ اوندھا کر دیں گے کیا نتیجہ نکلے گا، آگ بھڑکے گی نا. وہی جو روشنی دے رہا تھا سیدھا ہو کر اوندھا ہو کے کیا ہو گیا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کو اوندھا کر دیا جائے تو یہ تیل سارا کہاں آ جائے گا، باہر نکلے گا. باہر نکلے گا تو وہ جو آگ ہے وہ کیا ہوگی، بھڑک اٹھے گی، اس سے فساد پھیلے گا. منافق کا دل ایسا ہی ہوتا ہے نا، منافق صرف فساد پھیلاتا ہے نا. اور ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا، پھرا ہوا یعنی سیدھا نہیں، ٹلٹڈ ہے، ڈگمگ ہونے والا. پہلا دل تو مومن کا ہوتا ہے جو نورانی ہوتا ہے، دوسرا دل کافر کا ہے بند، اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا. ایمان آیا، یاد ہے منافق کی صفات جو پہلے سپارے میں آتی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب ایک فیض آیا کہ ایمان کی روشنی آئی چل پڑے، 2-4 قدم دین کے راستے میں چلے، اور پھر وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب وہ چراغ مان پڑا قاموا، پھر وہیں کھڑے ہو گئے جہاں سے چلے تھے. چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے. ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے. اچھا پانی کیا ہوا، دین کا علم. اور اس میں نفاق کی مثال پھوڑے کی سی ہے کہ خون اور پیپ سے وہ ابھرتا ہے، گندی چیز سے ابھرتا ہے نا. یعنی منافقت کو بڑھانے والی چیز کچھ اور ہے اور ایمان کو بڑھانے والی کچھ اور. اب ان میں سے جو غالب آ گیا وہ اس دل پہ چھا جاتا ہے. ایمان غالب آ گیا تو منافقت دب گئی، منافقت غالب آئی تو ایمان دب گیا. ان چاروں اقسام میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈے ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا پہلی قسم، دوسری قسم نہیں، تیسری قسم، چوتھی قسم کچھ، کیونکہ پورا ایمان نہیں ہے کہ پوری روشنی ہو. اب یہ کہ وہ کشمکش جاری ہے نا کہ کس نے غالب آنا ہے. اگر دین کا علم یعنی صحیح پانی اس کو ملتا رہا تو وہ درخت کیا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں اور اس کی وہ سینچا جا رہا ہے گندے پانی سے، پیپ اور خون جس کو کہا گیا، تو اس سے کیا نکلے گا. یعنی ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کہاں سے سینچے جا رہے ہیں. سوچئے ہم سب کے دل کہاں سے سینچے جا رہے. سینچے کا مطلب آتا ہے جی کہاں سے پانی لگ رہا ہے ہمارے ایمان کو. اور یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جب سے قرآن اور سنت کا پانی لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ایمان کی حالت بہتر ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ڈگری ترقی کی ہے. اور جب تک لوگوں کی غیبت اور باتیں اور فساد اور شر سے پانی لگتا ہے تو انسان اسی طرح بھڑکتا رہتا ہے، اور وہی باتیں نیگیٹو تھنکنگ پریویل کرتی ہے انسان پر، اور اسی قسم کی باتیں پھر سوچتا ہے انسان. کبھی کسی سے انتقام کے منصوبے، کسی سے حسد، کسی سے کچھ. کیا سوچے، یعنی ہمارے دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں، سوچ، قلم، ہر چیز کس راہ میں استعمال ہو رہا ہے. ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات پانی تو درست آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہم کو لگ نہیں رہا ہوتا.
ہم پھر بھی محروم ہی ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ روشنی تو آ رہی ہے, ہم کو نہیں پتا, ہم تک نہیں پہنچ رہی. سورج باہر نکلا ہوا ہے لیکن کمرے میں اندھیرا ہے. کیوں؟ بھاری قسم کا کرٹن ڈالا ہوا ہے, تو پھر روشنی نہیں پہنچتی ان تک. جب تک دنیا ہماری پرائرٹی ہے نا, دل منور نہیں ہو سکتا. دنیا ضرورت بن جائے اور آخرت پرائرٹی ہو جائے, آخرت ترجیح ہو جائے, آخرت نظروں میں سما جائے, پھر ہی روشنی ہوگی. اور یہ بہت ضروری ہے. میں سوچتی ہوں کہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے نا, ہر کام کل پہ ڈالنا. ہم کیوں نہیں کچھ چیزیں واقعی اگلے کل پہ ڈالتے؟ ہم اپنی اس غلط عادت کو کسی اور جگہ استعمال کر لیں. اگر یہ خوشی مجھے آج نہیں ملی, کل مل جائے گی, آخرت میں مل جائے گی. یہ میری مرضی آج پوری نہیں ہوئی, کل مل جائے گی, کل پوری ہو جائے گی, بہت سکون ہو جائے گا. ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی کل پہ ڈالتے ہیں نا, تو ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اچھا آج کام نہیں, کل کر لیں گے, کوئی بات نہیں. ریلیکس کر دیتی نہیں یہ بات, اگرچہ مشکل بھی ہوتی ہے اس میں کہ کل کتنے کام کل بھی کریں گے. تو اسی طرح دنیا اور آخرت کو آج اور کل بنا لیں. جو مرضی یہاں نہیں پوری ہو رہی, جو قربانی آج دینی پڑ رہی, اس کا صلہ کل لے لیں, بہت آسان ہو جائے گی زندگی. مومن کا اصل زادرہ, اصل رہنما اس کا یہی دل ہوتا ہے. استفت قلبک ولو افتوک, دل سے پوچھو, دل رہنمائی کرے گا, دل کی روشنی حقائق کو واضح کرے گی, پھر وہ ہر قسم کے فتنوں سے نجات پا جاتا ہے اور آخرت میں جنت تک پہنچاتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات. جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.